ابو بکر کی نگاہ میں آنسو آئے ہیں تو آج محمد کی محبت میں آنسو آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، آپ پر کوئی خراش بھی نہ آ جائے، اس پروانے کے دل کو اس لیے غم نے نڈھال کر دیا ہے، نگاہوں پر کنٹرول بھی نہیں رہا، کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ آئے۔ کیا منظر بیان کریں ابو بکر کی محبت کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاسے تھے، غار ثور کا منظر، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا السجود۔ تعریف اس رب کے لیے جو آسمان و زمین کے نظام کو چلانے والا خالق و مالک ہے۔ تعریف اس رب کے لیے جو دلوں پر حکمرانی کرنے والا مقلب القلوب ہے۔ تعریف اس رب کے لیے جو مشکل میں گھرے ہوئے انسانوں کو مشکلات سے نکالنے والا رب العالمین ہے۔ تعریف اس رب کے لیے جو الرحمن الرحیم ہے، حلیم و کریم ہے، حکیم اور عظیم ہے۔ درود اور سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محبوب مصطفیٰ امام الانبیاء خاتم الانبیاء خطیب الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مختصر حمد اور صلوات کے بعد میرے عنوان سے اکثر احباب واقف ہوں گے۔ بغیر کسی تمہید کے خلفائے راشدین کے حوالے سے مختصر وقت میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنے عظیم لوگ تھے کہ رب نے ان کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اور جو اس کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اللہ ان کی نشانی بھلا کون سی ہے؟ فرمایا تراہم رکعا سجدا، تو انہیں دیکھے گا وہ رکوع کی حالت یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ اللہ وہ بھلا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا ان کا مقصد اللہ کی مہربانی اور رب کی رضا کو پانا ہے۔ اللہ ان کی اور علامت کون سی ہے؟ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے ماتھے پر تمہیں سجدے کے نشان نظر آئیں گے۔ اللہ قرآن تو پڑھ لیا، ان کی مثالیں تو نے بھلا کہاں کہاں بیان کی ہیں؟ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں صرف قرآن میں نہیں بلکہ رب نے تورات اور انجیل میں بھی بیان کی ہیں۔ یہ ہیں میرے اور آپ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنہیں ایک ہی محفل میں میرے اور آپ کے پیغمبر یوں بشارت دیتے
کہا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی، عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، علی فی الجنہ، علی بھی جنتی ہے، وسعد فی الجنہ، سعد بھی جنتی ہے، وسعید فی الجنہ، سعید بھی جنتی ہے، وطلحہ فی الجنہ، طلحہ بھی جنتی ہے، وزبیر فی الجنہ، زبیر بھی جنتی ہے، وابو عبیدہ فی الجنہ، ابو عبیدہ بھی جنتی ہے، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وہ میرے اور آپ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے عظیم تھے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ ہمارے دل کو رب دیکھے تو ہمارا دل کیسا ہوگا؟ کبھی ذرا اس بات پر بھی غور کر لیں، دل میں جذبات ہم کیا رکھتے ہیں، خیالات کون سے سنبھال رکھے ہیں، ہمارے افکار کی دنیا کہاں سے شروع ہو کر کہاں تک نہ جانے ختم ہو جاتی ہے۔ نیند سے پہلے اور نیند سے اٹھنے کے بعد دماغ میں کتنے خرافات ایک ہی وقت میں جنم لے لیتے ہیں۔ ہمارے دل تو ایسا ہے، خیال آتا ہے کہ بس اللہ رحم فرمائے، لیکن نبی کے صحابہ کا دل کیسا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنے عظیم تھے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کر رہے تھے اللہ تیری رضا کا راز بھلا کون سا ہے؟ اللہ تو ان سے راضی ہوا تو بھلا کیوں راضی ہو گیا؟ اللہ اس کی دلیل بھلا کون سی ہے؟ فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، کہا تم نہیں جانتے، تمہارا رب جانتا ہے کہ محمد کے صحابہ کے دل کتنے پاکیزہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا غلط بیان کرتا ہے وہ جو صحابہ کے بارے میں کہتا ہے کہ نعوذ باللہ ان کی زندگی میں غلط بیانیاں تھیں، نعوذ باللہ وہ اس طرح کے تھے، وہ اس طرح کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو وہ تھے میرے بھائیوں، ان میں 4 صحابہ کی عظمت تو الگ ہی ہے۔ پہلا نام آتا ہے ابو بکر کا۔ کون ابو بکر؟ جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا دروازے بند ہوتے ہیں تو ہونے دو، میرے ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ جس کے بارے میں نبی کا فیصلہ تھا ہجرت میں کوئی ساتھ چلے گا تو وہ بھی ابو بکر چلے گا، کوئی یار غار بنے گا تو وہ بھی ابو بکر بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض ہوں گے، مصلی پہ امام بنے گا تو وہ بھی ابو بکر بنے گا۔ نبی علیہ السلام کی جگہ پر امامت کروائے گا تو وہ بھی ابو بکر بنے گا۔ کسی عورت نے کہا تھا اللہ کے نبی اگر میں دوبارہ آؤں اور تم سے ملاقات نہ ہو تو بھلا پھر کس سے ملاقات کر کے مسئلہ حل کروانا ہوگا؟ کہا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي، اگر تم مجھے نہ پائے تو پھر میرے ابو بکر کے پاس آنا۔ وہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی کائنات بیمار ہوئے، کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ نبی کا ادب کتنا تھا ابو بکر کے دل میں، اس حدیث کو سنیں اور اندازہ کریں۔ مصلی پہ کھڑے ہوئے، تلاوت جاری تھی، امام بن گئے، مقتدی کتنے کھڑے تھے، مسجد نبوی کا منظر کیا ہوگا؟ رحمت للعالمین نبی نہیں تھے، تلاوت ہی کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف میں داخل ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کو انہوں نے محسوس کر لیا۔ امام تو امام ہوتا ہے، وہ مڑ کر کبھی دیکھا نہیں کرتا، امام تو امام ہوتا ہے، مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹا نہیں کرتا، امام تو امام ہوتا ہے، دوران امامت پیچھے ہٹ کر پہلی صف میں شامل نہیں ہوتا۔ لیکن مسجد نبوی میں یہ منظر بھی آیا، جب اندازہ ہوا، احساس ہوا امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں،
گردن کو موڑا، مڑ کے پیچھے دیکھا، نگاہ پڑی محمد کے چہرے پہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نبی کائنات کو دیکھا۔ ابو بکر نے مصلی چھوڑ دیا، دوران امامت پیچھے ہٹنے لگے۔ کائنات کے امام نے اشارہ کیا کہ ابو بکر مصلی پہ کھڑے رہو، تمہیں امام بنایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب پیچھے ہٹنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو اوپر کیا، ہٹتے ہوئے سب میں شامل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا لی، سلام پھیرا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، ابو بکر حکم بھی میرا تھا، اشارہ بھی میں نے کیا تھا، اشارے کا مقصد بھی تھا کہ ابو بکر تم نماز پڑھا کے مکمل کر لو، تم نے نماز پوری کیوں نہیں کی؟ تم پیچھے مصلی چھوڑ کر کس لیے ہٹ گئے؟ کہا ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ ان یؤم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ وہ محمد کا امام بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو بکر نے امامت کے دوران اپنے مصلی کو چھوڑ دیا اور دنیا کو پیغام دیا کہ پیغمبر سے بڑھ کر کوئی امام اعظم نہیں، نبی کے احترام سے بڑا احترام کسی کا نہیں ہوتا، پیغمبر کے ادب سے بڑا ادب کسی کا نہیں ہوتا۔ ہاں بنائی ہوگی تم نے سرکار، مانتے ہوں گے تم کسی کو، ہر کسی نے اپنا کوئی نہ کوئی بنا لیا ہے، اور پیر بنانے کا نتیجہ کیا ملا ہے شاید مجھ سے زیادہ تم جانتے ہو۔ اسلام میں پیری اور مریدہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کبھی ان واقعات کو پڑھ کے دل سے دعا نکلتی ہے، کاش آج ہمارے پاس حکمران ہوتا کوئی ابو بکر جیسا رضی اللہ تعالی، ہمارے پاس کوئی حکمران ہوتا عمر بن خطاب جیسا، عثمان علی رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا، تو ان فحاش، ان عیاش، نبی کے خاندان کی طرف منسوب کرنے والے، اپنے نسب کو منسوب کرنے والے ظالموں کو قانون کے کٹڑے میں لایا جاتا، ان کے اوپر حد نافذ کی جاتی۔ لیکن آج ایسا نہیں ہوا۔ آج میرے بھائی بھی کہتے ہیں کہ مولانا کیا ہوگا، تم بیان کر کے خاموش ہو جاؤ گے، کون سنے گا؟ تم بات کر کے چلے جاؤ گے، کون سنے گا؟ میرے بھائی، میرے بندو، تم نے کیا کیا تھا؟ ہم اپنے رب سے اتنا تو کہہ سکیں گے، اللہ کوئی اور طاقت نہیں تھی، ہم نے زبان سے تو بولا تھا، اللہ ہم نے گناہ کا رد تو کیا تھا، اللہ ہم نے فحاشی اور عیاشی کے خلاف تو بولا تھا۔ اگر نبی کے خاندان کی طرف منسوب ہو کر کسی ظالم نے ظلم کیا تھا تو اللہ ہم نے آواز تو اٹھائی تھی۔ میرے بھائیو آؤ، آج اگر موضوع آیا ہے تو بات کرنے دو اور دعا بھی کیا کرو کہ ہمارے ملک میں وہ نظام آئے جو خلافت راشدہ کا نظام تھا، ہمارے ملک میں وہ نظام آئے جو نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے دیا تھا۔ ابو بکر کی تڑپ کا کیا کہنا، محبت کا کیا کہنا، جستجو کا کیا کہنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا کیا کہنا۔ دوران ہجرت جانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ دستک دی، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آؤ، میرا گھر آپ کے لیے حاضر ہے، مہمان بن جاؤ ابو بکر کے۔ رحمت عالم نے کہا تھا ابو بکر جو گھر میں خواتین ہیں انہیں کہہ دو پردہ کر لیں، پھر محمد اپنے یار غار کے گھر میں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو سیدوں کے سردار ہیں، سندھ کے لوگوں، تمہیں کس نے سکھا دیا کہ سیدوں سے پردہ نہیں ہوتا؟ تمہیں کس نے سکھا دیا کہ سید اگر چاہے تو کسی کے گھر میں ایسے ہی منہ اٹھا کے چلا ہے؟ اللہ کی قسم میں وہ سید کہلانے کے لائق نہیں، جو قوم اور امت کو پردہ نہیں سکھاتا، جو پردے کی بات نہیں کرتا، جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کرتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی خواتین کو کہو کہ وہ پردہ کر لیں، پھر اللہ کے نبی گھر میں آئیں گے۔ کیا بات تھی، کیا گفتگو کا انداز تھا،
کتنی محبت تھی. اللہ کے نبی کہنے لگے ابو بکر ہجرت کا حکم آ گیا, چاہتا ہوں اب ہجرت کر کے چلیں گے. ابو بکر کہنے لگے میرے والد اور میری والدہ آپ پر قربان جائیں, یہ پروانہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے. اتنی محبت, بار بار کہتے تھے میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں. سفر کیسے ہوگا؟ میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں. کب چلنا ہے؟ میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں. ابو بکر کا مال حاضر ہے, اونٹ بھی حاضر ہے, میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں. دوران ہجرت آسمان نے یہ منظر بھی دیکھا تھا. سراقہ قریب آیا, ابو بکر کی نگاہوں میں آنسو آ گئے. رحمت عالم نے دیکھا, پوچھ لیا, کہا ابو بکر روتے نفسی. اللہ کے نبی ابو بکر اس لیے نہیں رو رہا, کوئی تیر آئے گا ابو بکر کو لگے گا, وہ جان سے چلا جائے گا, وہ شہید ہو جائے گا. ابو بکر کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ولیکن ابکی علیہ, اگر ابو بکر کی نگاہ میں آنسو آئے ہیں تو آج محمد کی محبت میں آنسو آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے, آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے, آپ پر کوئی خراش بھی نہ آ جائے. اس پروانے کے دل کو اس لیے غم نے نڈھال کر دیا ہے, نگاہوں پر کنٹرول بھی نہیں رہا, کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ آئے. کیا منظر بیان کریں ابو بکر کی محبت کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاسے تھے, غار ثور کا منظر گزارنے کے بعد جب پیاس لگی, ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جگہ کو تھوڑا سا نرم کر لیا. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آرام کریں, میں جاتا ہوں دودھ کا انتظام کرتا ہوں. گئے, دودھ لے آئے, پیش کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا. پی کر اختتام پر پہنچے, ابو بکر کہنے لگے اللہ کے نبی دوبارہ پی لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار دودھ پیا. فرماتے ہیں فشربا حتی رضیت, یہ کیسا پروانہ ہے, یہ کیسی محبت کرنے والا ہے, یہ کتنا بڑا جان نثار ہے. اسے اپنی پیاس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اسے اپنی بھوک کی کوئی فکر نہیں ہے. نبی نے دودھ پیا ہے, پی کے سیر ہو گئے ہیں, اب اپنے دل کی ترجمانی کرتا ہے. کہتا ہے میں نے دیکھا میرا پیغمبر سیر ہو گیا ہے, فرضی تو کہا میں بھی اس پر خوش ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاس سبور گئی ہے. یہ محبتیں کیسی تھیں, یہ پیار کیسا تھا. غار ثور میں کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دور نہیں, دشمن اپنے پاؤں کو بھی دیکھے گا تو تب بھی ہمیں دیکھ لے گا. کائنات کے امام نے کیا کہا تھا, اور اس کو منظر کو عرش کا رب سورہ توبہ میں کس طرح بیان کرتا ہے. فرمایا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ, تم محمد کی مدد نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہوا, فقد نصرہ اللہ, اللہ نے تو اپنے پیغمبر کی مدد کی ہے. اللہ کب مدد کی ہے؟ کہا اذ اخرجہ الذین کفروا, جب اس کو کافروں نے مکہ سے نکال دیا تھا. اللہ وہ کتنے تھے؟ کہا ثانی اثنین, وہ دو تھے. اللہ وہ کہاں تھے؟ فرمایا اذ ہما فی الغار, جب وہ غار میں تھے. اللہ ان کی کوئی گفتگو بھی ہوئی تھی. اذ یقول لصاحبہ, کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر غم نہ کرو اللہ تو ہمارے ساتھ. میرے بھائیو, جب اس جملوں پر قرآن کا قاری پہنچ جاتا میں سمجھتا ہوں دنیا کی ساری تسلیاں ایک طرف رکھ دو, دوسری طرف فقط یہ جملہ رکھ دو لا تحزن ان اللہ معنا, لا تحزن ان اللہ معنا, لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو ہمارا رب تو ہمارے ساتھ. اس جملے کی لذت کتنی, اس جملے میں مٹھاس کتنی, اس جملے میں رب سے محبت کتنی ہے. کہا ابو بکر غم نہ کرو اللہ تو ہمارے ساتھ ہے. میرے بھائیو, ابو بکر نے اتنی وفائیں کی تھیں, ابو بکر نے اتنی وفائیں کی تھیں. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, ایک دن ابو بکر آئے. اس پروانے کی شکایتیں بھی عجیب, کوئی ایسی بھی بلا کوئی شکایت کرتا ہے, اللہ کے نبی شکایت بھی میں کر رہا ہوں, قصور بھی میرا ہے. ایسا کوئی دنیا میں مدعی دیکھا ہے؟ ایسا کسی انسان کا دعویٰ کبھی آپ نے سنا ہے؟
شکایت بھی میں کر رہا ہوں، قصور بھی میرا ہے، لیکن یہ پروانہ تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ کہنے لگا اللہ کے نبی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ بات ہو گئی، کچھ اس نے کہا، کچھ میں نے کہا، میرے الفاظ سخت ہو گئے، اب چل کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میرے الفاظ کی سختی اتنی تھی، مجھے احساس ہوا اللہ کے رسول، میں نے کہا اے عمر مجھے معاف کر دو، عمر مجھے درگزر کر دو، مجھے اتنا نہیں کہنا چاہیے تھا جتنا میں کہہ گیا ہوں۔ اللہ کے نبی شکایت یہ ہے کہ عمر نے مجھے معاف نہیں کیا۔ کتنی معصومیت ہے اس شکایت، کتنی سادگی ہے اس شکایت میں۔ ہم تو کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، اس نے کہا تو میں نے بھی سنا دی۔ ہم تو کہتے ہیں میرے بول تو بڑے ہو جائیں، اگلے کی حقارت ہو جاتی ہے تو نعوذ باللہ ہونے دو، میرے لفظوں سے کوئی رسوا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہونے دو، کسی کی ذلت ہوتی ہے تو نعوذ باللہ ہونے دو، لیکن ان کی سوچ ہماری جیسی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی شکایت یہ ہے، میں نے کہا معذرت، عمر نے نہیں مانا، میں اس لیے آ گیا ہوں۔ اتنی بات ہوئی تو عمر بن خطاب بھی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ، دونوں کی باتیں سنیں، اور پھر رحمت عالم نے کہا سنو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں سنو، میرا ابو بکر تو وہ ہے، میرا ابو بکر تو وہ ہے کہ تم سب کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیسا ہے، مکہ والوں میں سے کوئی نہیں مانتا تھا، لیکن ابو بکر، اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سچے ہو، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صاحبِ، کیا تم میرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کرنا نہیں چھوڑو گے؟ حدیث کے الفاظ ہیں پھر ابو بکر کی گزر گئی ساری زندگی، فَمَا أُوذِيَ بَعْدُ، اس دن کے بعد کسی صحابی نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف نہیں تھی۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، وفات کا وقت آیا، وفات سے ایک دن پہلے کی بات ہے، صحیح بخاری کتاب الجنائز باب موت یوم الاثنین، ابی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے بابا مریض تھے، میں ان کے پاس آئی، بابا نے مجھے دیکھا، کہنے لگے فی کم کفنتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کتنی چادروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا تھا؟ میں نے کہا فی ثلاثت اسواب، 3 چادریں تھیں، ہم نے اللہ کے نبی کو کفن دیا تھا۔ پھر دوسرا سوال پوچھا بیٹی فی ای یوم مات رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس دن میں رخصت ہوئے تھے؟ میں نے کہا بابا یوم الاثنین، وہ سوموار کا دن تھا۔ پھر میرے بابا نے تیسرا سوال پوچھا، کہا بیٹی ای یوم ھذا، آج بھلا کون سا دن ہے؟ میں نے کہا یوم الاثنین، بابا آج بھی سوموار کا دن ہے۔ پھر کہنے لگے وہ جملہ کہہ دیا کہ شاید دنیا کا کوئی پروانہ کہہ نہیں سکتا، ہماری تو شاید وہاں سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ پھر کہنے لگے ابو بکر کی تمنا ہے، ابو بکر کی تڑپ ہے، ابو بکر کی چاہت ہے کہ اس کو موت بھی اس دن نہ آئے جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئے۔ اتنی بھی کوئی فرما برداری کرتا ہے؟ اس طرح بھی بھلا کوئی محبت کرتا ہے؟ پھر اپنے گھر کی طرف دیکھا، اللہ اکبر، میرے بھائیوں کاش ان زندگیوں کا کچھ حصہ مجھے اور آپ کو بھی مل جائے۔ ہم تو کہانی بتانے والے مسلمان، گفتگو اور زبان کی چوٹی کے مسلمان، ہم گفتار کے غازی بن گئے، کردار کے غازی نہ بن سکے۔ گناہوں میں گزرتی چلی گئی یہ زندگی، چند باتیں بھی کر لیں، ہاں دل چاہتا ہے نماز پڑھوں لیکن آتا تو نہیں ہے، کہتا ہے دل چاہتا ہے گناہ چھوڑ دوں لیکن چھوڑتا تو نہیں ہے، دل چاہتا ہے جھوٹ چھوڑ دوں لیکن چھوڑتا تو نہیں ہے، کہتا ہے دل چاہتا ہے داڑھی رکھ لو لیکن رکھتا تو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، زبان سے بات کر کے بھی نیکی نہیں کرتا، اور زبان سے گناہ چھوڑنے کی بات کر کے بھی یہ گناہ نہیں چھوڑتا۔ صحابہ کی زندگی کتنی پیاری زندگی تھی، اپنے گھر کے اطراف میں دیکھا، دیکھنے کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو اٹھانا، اسے ذرا دھو کے صاف کر لینا، صاف کرنے کے بعد اس کے ساتھ 2 کپڑے اور ملا لینا، اور اس پرانے لباس میں، پرانی چادروں میں
ابو بکر کو کفن دے دینا۔ کہنے لگے ابو بکر یہ کیا بات ہو گئی، پرانے لباس کی بات کیوں کرتے ہو، پرانی چادر کی کیوں بات کرتے ہو، آپ کے لیے نیا کفن تو لایا جا سکتا ہے۔ امیر المومنین تھے، حکمران تھے، دشمن سامنے ٹک نہیں سکتا تھا، کوئی مقابلے میں آ نہیں سکتا تھا، مال غنیمت کو تقسیم کرنے والے تھے، 3 چادریں آ جاتی، ان کے لیے بھلا کون سا مسئلہ تھا۔ سائل نے کہا بھی تھا ابو بکر حکم دو، نیا کفن کا کپڑا لے آئیں گے۔ جواب میں کہنے لگے ان الحی احق بالجدید، نئے لباس کی ضرورت تو زندہ انسان کو ہوتی ہے، بھلا میت کو کیا ضرورت کہ نیا کپڑا ہے یا پرانا کپڑا ہے۔ ان پرانی چادروں میں ابو بکر کو کفن دے دینا۔ میرے بھائیوں، کچھ تو ہم بھی سیکھ لیں کہ ہم بھی کہتے ہیں ہم خلافت راشدہ کو ماننے والے ہیں، ہم بھی خلفاء راشدین کو ماننے والے ہیں، ہم بھی ان کے نظام کی بات کرتے ہیں۔ مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے اس انسان پر جو ملک میں نظام خلافت لانے کی بات تو کرتا ہے لیکن اپنے ذات پر نظام خلافت نافذ نہیں کر سکتا۔ بات کر رہا ہے ملک کی، بات کر رہا ہے 4 صوبوں کی، اپنی ذات پر نافذ نہیں کرتا۔ اگلی بات تو بعد میں ہے، اپنے گھرانے پر نافذ نہیں کرتا، دوسری بات تو بعد میں ہوگی، اپنی اولاد پر نافذ نہیں کر سکتا، دوسری بات تو بعد میں ہوگی، اور کہتا ہے قصور فلاں اور فلاں کا ہے۔ میرے بھائیو، ہم بھی بڑے قصوروار ہیں، ہم بھی بڑے قصوروار ہیں۔ کسی محفل میں بیٹھ جائیں، سیاست کی بات نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، کسی محفل میں بیٹھ جائیں، سیاست کی بات ہو، کون سا بندہ ہے جو یہ نہ کہے کہ حکمران مجرم ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے، ہر انسان کہتا ہے، ہر شخص کہتا ہے، نیک بھی وہی بات کرتا ہے، گنہگار بھی وہی بات کرتا ہے۔ کہنے کے لیے بڑی باتیں ہوتی ہیں، کہنے والا کہتا کیا ہے؟ حکمران قصوروار ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کیا تم جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا ہمارا قصور نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں حکمران وعدہ خلافی کرتا ہے اس لیے قصوروار ہے۔ میرے بھائیو، کیا ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے؟ کیا ہمارا قصور نہیں ہے؟ کہنے والا کہتا ہے حکمران ملاوٹ کی بات کرتے ہیں، حکمران غلط بیانی کی بات کرتے ہیں، حکمران سود کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، کیا ہم سود نہیں کھاتے؟ میرے بھائیو، ایک معمولی مزدور سے لے کر بڑے سے بڑے کاروبار میں کوئی دھوکہ نہیں کرتا، کیا ہمارا قصور نہیں ہے؟ کیا کاروبار میں کوئی ناپ اور تول میں کمی پیشی نہیں کرتا، کیا ہمارا قصور نہیں ہے؟ اصل دکھا کر کون نقل نہیں بیچتا، کیا ہمارا قصور نہیں ہے؟ ہم نے کہا حکمرانوں کا قصور ہے، لیکن نعوذ باللہ ظالم تو ہم خود ہیں، ظالم تو ہم خود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب العقوبات کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اگر کاروبار میں دھوکہ آ جائے، فراڈ آ جائے، غلط بیانی آ جائے، زکوٰۃ فرض بھی ہو جائے، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ نہ دے، الا سلط اللہ علیہم، اللہ ایسے لوگوں پر ایسے اپنے دشمن مسلط کر دے گا۔ میرے بھائیو، آج ہو گئے دشمن مسلط، آج ہم کمزور پڑ گئے۔ میرے بھائیو، آؤ خلافت راشدہ سے کچھ سیکھ لو، صحابہ کی زندگی سے کچھ سیکھ لو۔ اس کے بعد خلیفہ بنے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت کم ہے، بات مختصر کر دیتا ہوں۔ شہادت کا وقت تھا، کہنے والے نے کہا تھا عمر تم تو وہ ہو، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں باب قصۃ البیعہ، کہنے والے نے کہا تھا عمر تم تو وہ ہو، نبی کے صحابی بنے، تمہارا صحابی ہونا بھی اچھا تھا، تم تو وہ ہو جب خلیفہ بنے تو تمہاری خلافت بھی اچھی تھی، ثم رزقت هذه الشہادہ، پھر تمہیں شہادت کا درجہ بھی مل گیا، اتنی بڑی فضیلتیں مل گئیں، مقام تو اتنا تھا، کہہ سکتے تھے ہاں برابر ایسا ہے، کہہ سکتے تھے ہاں برابر ایسا ہے، لیکن کہنے لگے کاش یا لیتنی طلا الارض ذہبا، کہنے کو سنانے کو تو یہ الفاظ بڑے آسان ہیں لیکن گہرائی تک چلے جائیں۔ عمر کے دل کے جذبات کیا تھے رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے کاش ساری زمین، آج عمر کا رب ساری زمین سونا بنا کر عمر کو دے دے رضی اللہ تعالیٰ۔ فرماتے ہیں سارا سونا رب کے راستے میں لٹا دوں گا تاکہ میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔
دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، کہا تعریف کرنے والے تم تو تعریف کر رہے ہو، عمر نہیں جانتا رضی اللہ تعالیٰ کہ آج اس کا رب اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا یا جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ میرے بھائیو، تقوی، خشیت الہی، پرہیزگاری کوئی سیکھے تو ان سے سیکھے۔ تنہائی میں گئے، سوچا درمیان میں دیوار حائل ہو گئی ہے، کوئی سن نہیں رہا ہوگا، جن کی تنہائی کی باتیں بھی رب نے تاریخ بنا دے ہوں، وہ لوگ کتنے عظیم ہوں گے۔ اپنے کہنے لگے، اے خطاب کے بیٹے، تجھے لوگ کہتے ہیں امیر المومنین، خود کو کہہ رہے تھے، کہا اے خطاب کے بیٹے، تجھے لوگ کہتے ہیں امیر المومنین، لیکن اتق اللہ او لیعذبنک، خطاب کے بیٹے رب سے ڈر جا یا تیرا رب تجھے عذاب دے کر رہے۔ ہم بھی خود کو کرتے ہیں نصیحت، ہم بھی خود کو سمجھاتے ہیں۔ جب شہادت کا وقت قریب آیا تھا، بیٹے کو بلایا تھا، بلا کر کہنے لگے، بیٹا تیرے بابا عمر پر، صحیح بخاری کے الفاظ، باب قصۃ البیع کے الفاظ ذکر کر رہا ہوں اپنے آپ کو اور آپ سب کو سمجھانے کے لیے۔ کہنے لگے، بیٹا آپ کے بابا پر 86,000 86,000 درہم یا دینار کا قرضہ ہے، شاید آپ کا بابا دنیا میں نہ رہے، والد کا قرض ادا کر دینا۔ میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں سپر پاور حکمران تھا، کیا کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ کیسر و کسریٰ کے خزانے سبھی تو عمر کے پاؤں میں تھے، کیسر و کسریٰ کی دولتیں سبھی عمر بن خطاب کے پاس تھیں رضی اللہ تعالیٰ، لیکن بیٹے سے کہہ رہے ہیں، بیٹا آپ کے بابا کے اوپر اتنا قرضہ ہے، اللہ کی قسم ہے یہ ہے امانت داری، یہ امانت داری۔ انہوں نے خزانے کا کتنا حساب رکھا تھا، کتنے عظیم تھے یہ حکمران۔ بھائیو، اس کے بعد خلافت آئی تھی عثمان کے پاس رضی اللہ تعالیٰ، ان کی زندگی کے بھی بڑے واقعات ہیں۔ شہادت کا منظر ذکر کر کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن پڑھ رہے تھے، قاتل قریب پہنچ گیا تھا، تلوار چلنے والی تھی، جان جانے والی تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے شہادت کے قطرات نکلتے ہیں، گرتے ہیں تو کہاں گرتے ہیں، رب جسے چاہے یہ مقام دے دے۔ فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ، قرآن کی آیت ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے خون کے قطرات قرآن کی اس آیت پہ گر جاتے ہیں۔ لگتا تو یوں ہے قیامت کے دن ہوگا، کسی کے لیے مختلف اشیاء گواہی دے رہی ہوں گی، لیکن عثمان کے لیے تو رب کا قرآن گواہی دے گا رضی اللہ تعالیٰ، کہ قرآن پڑھتے پڑھتے وہ اس جہان سے رخصت ہو گئے تھے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، رب العالمین نے کتنی عظیم زندگی دی تھی، کتنے بڑے فضائل تھے، کتنا بڑا مقام تھا، رب العالمین نے کتنا رتبہ دیا تھا۔ سادگی، پھر تمہارا رتبہ کیا ہوگا؟ جواب میں کہنے لگے، انا رجل من المسلمین، میں تو عام مسلمانوں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنی تعریف اپنی زبان سے نہیں کی، کوئی ہم سے کہہ کے تو دکھائے ہماری تعریف کا کوئی ایک جملہ، پھر آدھا گھنٹہ اسے سننا پڑے گا کہ میری تعریف یہ بھی، میری تعریف یہ بھی ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی خود سے اپنی تعریف کبھی نہیں کرتا۔ آؤ بتانے سے مقصود یہ ہے کہ ہم نے کیا سیکھا ہے خلافت راشدہ سے، ہم نے کیا سیکھا ہے خلفائے راشدین کی زندگی سے، ہم نے کون سی تربیت پائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔ میرے بھائیو، یہ سبھی واقعات صحابہ کرام کی زندگیاں مجھے اور آپ کو کچھ سمجھا رہی ہیں کہ آؤ خود بھی عمل کرو اور لوگوں کو بھی اس کا پیغام، خود بھی عمل کرو، لوگوں کو بھی اس کا پیغام دو۔ ایک نوجوان آیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے وقت، اور کیفیت کیا تھی، خرابناک منظر کتنا تھا، غم کتنا بڑا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت نبیذ یعنی شربت دیا گیا کہ پئیں گے، ہو سکتا ہے کوئی درست ہو جائے۔ وہ زخموں کے راستے سے نکل گیا تھا،
پھر دودھ دیا گیا، وہ زخموں کے راستے سے نکل گیا تھا۔ نوجوان چند باتیں کر کے نیچے تھا۔ عمر بن خطاب کہنے لگے، اے نوجوان، رب سے ڈر جا، اپنے لباس کو اوپر کر لے۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے جاتے دنیا کو پیغام دے دیا کہ اگر تم پر سکرات کا منظر بھی آ جائے تب بھی دین کی دعوت دیتے رہنا، اگر تم پر سکرات کا منظر بھی آ جائے تو نیکی کا حکم دیتے رہنا، گناہوں سے روکتے رہنا۔ میرے بھائیوں، بیان بھی بڑے ہوتے ہیں، خطبات بھی بڑے ہوتے ہیں، آؤ عزم کریں، ایک عزم کریں، یہ چھوٹا سا پروگرام کیا، آج تو کافی افراد موجود ہیں، میں کہتا ہوں اگر ایک فرد بھی ہوتا، یہ پروگرام ہوتا، ہمارے جتنے احباب نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، جستجو کی ہے، آپ آئے ہیں، اللہ نے ہم نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، رزلٹ تو ہم اپنے رب پہ چھوڑتے ہیں، نتیجہ تو ہم اپنے خالق و مالک پہ چھوڑتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، رب نے جتنی صلاحیت دی ہے آپ سبھی صلاحیتیں صرف کریں اللہ کے دین کی خدمت۔ جو ہم سے نہیں ہوتا، امید ہے ہمارا رب ہم سے نہیں پوچھے، جو ہم سے نہیں ہو سکتا، امید ہے ہمارا رب ہم سے نہیں پوچھے گا، لیکن جو ہماری طاقت میں ہو اور ہمارا رب ہم سے پوچھے، ہمارا رب ہم سے سوال کرے گا، اور جب وہ سوال کرے گا تو پھر ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، تب ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ اپنے آپ سے ایک سوال ضرور پوچھا کریں کہ کیا میں اپنے رب کے ساتھ بھی سچا ہوں؟ کیا میں اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے پروردگار کے ساتھ سچا ہوں، جو میرے لہجے لہجے کو جانتا، جو میری سوچ، میرے خیالات، میرے جذبات، میرے کردار، ہر انداز سے واقف ہے؟ کیا میں اس کے ساتھ سچا ہوں؟ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے رب سے سچے ہو گئے تو امید ہے اگلے کام سبھی آسان ہو جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خلافت راشدہ کا قانون، ان کے قوانین، ان کی زندگی، ان کی سیرت، ان کی طرز حکومت اللہ رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے کہ ہم رب کے محبوب بندے بن جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔